بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ اللہ پاک نے ملک الموت سے پوچھا، تجھے کسی بندے کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا کہ نہیں؟ ملک الموت نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا، مجھ کو دوسری روح کی جان نکالتے وقت بہت رحم آیا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ناظرین کرام، نیلے سمندر میں ایک جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا اور سمندری طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ جہاز میں موجود لوگ اپنی زندگیوں کی دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ اسی جہاز میں ایک حاملہ عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تمام مسافر حیران تھے کہ موسم نے اچانک ہی اپنے مزاج کیسے بدل لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جو مسافر تیراکی جانتے تھے انہوں نے تیر کر اپنی جان بچا لی۔ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ جہاز جھولنے اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی جو بےتھا سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اسی حالت میں اس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور ولادت کے اگلے ہی لمحے اللہ پاک کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے پہلے ہوئی اور وہ بچہ بے سر و سامانی کے عالم میں اکیلے ہی تختے پر پڑا رہا۔ وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پہ آ لگا تو ایک شریف النفس انسان نے یہ دل سوز منظر دیکھا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ لپکا اور بچے کو اٹھا لیا اور میت کو قریب ہی زمین کھود کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ وہ شخص اور اس کی بیوی لاڈو پیار سے اس کی پرورش کرنے لگے یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک دن شداد گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہاں ہی قریب ایک ٹیلے کی آڑ میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا منظر دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کی خبر کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے زمین پر پڑی ہوئی ایک پوٹلی دیکھی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں کیونکہ میری بینائی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے، خیر اب تم نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے یہ آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کہیں فائدے کے نقصان نہ ہو جائے۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگنے لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرما دانی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے اس طرح نظر آنے لگے جس طرح صاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد چونکہ حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کے فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جب یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کے گرتے پڑتے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شداد اپنی اس چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا معاملہ بیان کیا۔ اس کا باپ اس کی اس ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاڑے وغیرہ لے کر چلیں گے اور جہاں بھی تجھ کو خزانے وغیرہ نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور خچروں اور گھوڑوں پر لاد کر وہ خزانہ گھر لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہرات اکٹھے کر لیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کر کے اپنا ہمدرد اور رفیق بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد
بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پہ خود کو سردار بنا لیا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں تک پہنچ گئی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور حاکموں اور فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد تمام روح زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہاں کے حاکم، امراء اور سردار اس کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط کر لیا تھا کہ چار سو اس کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا، اور اس روح زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لشکر اور اپنی ذہانت اور طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے دعوی خدائی کر ڈالا۔ عالموں اور وائزوں نے اس ملعون کو پہلے تو نصیحت کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکومت، جاہ و ثروت، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ تو میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی عبادت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب مال و دولت فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے، اس دنیا سے کروڑ ہاں درجے بہتر ہے۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت کی کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھی وہ سب اس کے سامنے بیان کر دی۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حیرت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا تمام عالموں وائزوں کو دکھلانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام مال و دولت کو بھی نکال لیا گیا اور اس جنت کی تیاری میں لگ گئے۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پہ بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے دیا کرتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زر دوزین کی قالین بچھا دی جائے، پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا جائے۔ بازاروں اور دکانوں کو تمخاب اور زمرد کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیش و ہنر والے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع ہر قسم کے پھل میوے پہنچا کریں۔ 12 سال کی مدت میں جب یہ شہر اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اراکین دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاہو لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء مسلم کو بھی ساتھ لیا اور راستے میں ان سے ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جور و جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اسی نازو انداز میں چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پر پہلے سے کھڑے ایک اجنبی شخص کو دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا چوکٹ پہ ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر مہا اپنی عالیشان سجاوٹ کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا تجھ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا یا رب العزت مجھے 2 روحوں کی جان نکالنے میں کمال رکت ہوئی ہے، تیرا حکم نہ ہوتا تو ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا بتاؤ وہ کون سے 2 لوگ تھے؟ عرض کیا ایک تو وہ بچہ تھا جو جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامانی کے عالم میں سمندر میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت مجھے اس بچے پہ بے حد رحم آیا، جبکہ باری تعالیٰ دوسرا
وہ بادشاہ تھا جس نے ایک شہر ایسا بنوایا جیسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا، اور بادشاہ شہر کو دیکھنے پہنچا۔ جس وقت ایک قدم اس شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لی جائے۔ اس وقت مجھے بہت رونا آیا تھا کہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پہ 2 بار رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جسے ہم نے بغیر کسی ماں باپ کے، بنا کسی سہارے کے، سمندر کی تیز و تند لہروں اور طوفان میں سے محفوظ رکھا اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب اس مرتبے پہ پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑ کر اور تکبر کرنے لگا اور آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ یوں ہوا، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کے موئد کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفسیر میں لکھا ہے، بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی حکم الہی سے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ میں جلد ہی ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔